بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر رات کے 8 بجتے ہی میرا شوہر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ صبح 6 بجے ہی گھر لوٹ کر آنے والا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل تو ڈوبنے لگا تھا۔ ہماری شادی کو بھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے۔ پہلے 3 مہینے تو خوشی خوشی گزر گئے تھے، مگر اب میرا شوہر مجھ سے دور بھاگنے لگا تھا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا۔ پتہ نہیں وہ رات بھر کہاں رہتا تھا۔ صبح 6 بجے گھر لوٹتا تو نہایت تھکا ہوا ہوتا اور گھر آتے ہی سو جاتا۔ ایک دن جب میرا شوہر صبح گھر آ کر سو گیا تو میں نے اس کی گاڑی کی تلاشی لینے کا پکا ارادہ بنا لیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر گاڑی کی چابی تلاش کی تو وہ نہ ملی۔ مجھے لگا کہ شاید عدنان گاڑی میں ہی چھوڑ آیا ہے چابی۔ میں نے گاڑی جا کر چیک کی تھی، اس میں بھی چابی نہیں لگی ہوئی تھی، گاڑی بھی لاک تھی۔ میں مایوس لوٹ آئی۔ جب دوپہر 3 بجے میرا شوہر جاگا تو میں نے اس سے گاڑی کی چابی کے متعلق پوچھا تو وہ بدک ہی پڑا۔ اس نے انتہائی غصے سے مجھے گھورا اور بولا، تمہارا میری گاڑی کے ساتھ کیا کام ہے؟ چابی میں نے تم سے ہی چھپا کر رکھی تھی۔ خبردار، آج کے بعد تمہارے منہ سے گاڑی کا ذکر نہ سنوں۔ عدنان کی باتیں سن کر میرا دل تو دکھا تھا، مگر اس کی ان باتوں نے میرے شک پر یقین کی مہر بھی لگا دی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی راز چھپا رہا ہے۔ اسی دن میں نے ٹھان لی تھی کہ عدنان کا راز تو میں جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا تھا۔ آج جب اس واقعے کو 18 دن گزر چکے تھے تو میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا ناٹک کیا۔ میں زور زور سے چلانے لگی تھی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ عدنان میری آواز سن کر تقریباً بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ نہایت پریشان نظر آ رہا تھا وہ۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا فائزہ؟ میں نے بتایا، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ عدنان بہت گھبرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ مجھے اس نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے ابکائی آنے لگی۔ گاڑی سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس بدبو کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ گاڑی کی بدبو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ آخر کار ہاسپٹل آیا تو مجھے سکون کا سانس آیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پیٹ درد کی دوا دی تھی۔ واپسی پر بھی میں بدبو کی وجہ سے شدید اضطراب میں تھی، مگر میں نے عدنان پر بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے گاڑی سے بو آ رہی ہے۔ اگر میں اس کے متعلق کچھ بھی پوچھتی تو وہ مجھ سے کوئی جھوٹ بول دیتا اور خود وہ محتاط ہو جاتا، اس لیے میں خاموش ہی رہی۔ گھر کا دروازہ آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو میں بولی، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ عدنان مجھے دوا کھانے کی تاکید کرتا ہوا خود گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ میرا دل ایک دم سے مرجھا گیا تھا۔ کیا تھا اگر عدنان آج کی رات اپنے مشاغل ترک کر کے مجھے وقت دے دیتا، میرا خیال رکھ لیتا؟ عدنان کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ اب اسے مجھ میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب عدنان میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اللہ نے حسن بھی بہت دیا تھا، اسی وجہ سے میں کسی کو بھی کسی گنتی میں نہ لاتی تھی۔ یوں تو میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، مگر میں خود کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ میرے ابو سبزی فروش تھے، یوں ہمارا گزارا بڑی مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ میں نے ساری زندگی ترس ترس کر گزاری تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی تو کسی امیر انسان کے ساتھ ہی کروں گی۔ اسی ضد کی وجہ سے میں نے اپنے خالہ زاد کزن کے ساتھ اپنی بچپن کی منگنی بھی توڑ دی تھی۔ میرا کزن تھا تو میرے جیسا حسین ہی، لیکن وہ آٹے کی مل میں کام کرتا تھا۔ اس کا اپنا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا، تو وہ میرے اخراجات کیسے برداشت کرتا؟ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا تھا۔ اس کے پاس اپنی گاڑی بھی تھی، وہ تھا بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے۔ ایک دن میری بس مس ہو گئی تو میں پیدل ہی کالج جا رہی تھی۔ اس نے مجھے گاڑی روک کر لفٹ دے دی۔ تبھی ہمارا تعارف ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام عدنان بتایا تھا۔ سارے راستے وہ فون پر ہی لگا رہا تھا۔ کبھی اسے کسی کی کال آ رہی تھی تو کبھی کسی کی۔ وہ لاکھوں کی ڈیل ایک فون کال پر کر رہا تھا۔ اسے ٹھیکیداروں کے فون پر فون آ رہے تھے۔ میں اس سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عدنان کا میرے لیے رشتہ آ گیا تھا۔ وہ خود اکیلا ہی آیا تھا۔ میرے ابو شدید ناراض ہوئے، مگر اس نے بتایا، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے ایک اچھی شریک حیات کی ضرورت ہے جو کہ فائزہ سے بہتر مجھے نہیں مل سکتی۔ میرے والدین نے انکار کر دیا تھا، مگر میرے اصرار کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں ہاں کرنے ہی پڑی تھی۔ میں عدنان کے متعلق کچھ خاص نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کن عادات و اطوار کا مالک ہے۔
میں نے تو محض اس کی دولت سے مروب ہو کر اس سے شادی کرنے کی ٹھانی تھی۔ امی اور ابو نے لاکھ بار سمجھایا تھا کہ ذہنی سکون سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، دولت بھی نہیں، مگر تب پتہ ہی نہیں تھا کہ ذہنی سکون کھو بھی سکتا ہے۔ امی نے کہا تھا، کیا پتہ جس دولت کی خاطر تم عدنان کو اپنا رہی ہو وہ تمہارے نصیب میں ہی نہ ہو۔ تب امی کی ان باتوں نے میرا بہت دل دکھایا تھا، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ عدنان اپنی عیاشیوں میں ساری دولت گنوا دے گا اور مجھے ایک بار پھر سے غربت میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ ایسے ہی فکر و پریشانی میں دن گزر رہے تھے۔ آج پھر عدنان ساری رات اپنی گاڑی میں گزار کر آیا تھا۔ آج وہ بہت تھکا ہوا تھا، بار بار کھانس رہا تھا۔ آتے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ مجھے اس کی طبیعت کی فکر ہو رہی تھی، مگر اس نے مجھے دلاسا دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ عدنان کو بیڈ پر لیٹے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ پورا کمرہ اس کے خراٹوں سے گونج اٹھا تھا۔ میں نے اچھی طرح تسلی کی تھی کہ کیا عدنان واقعی سو گیا ہے۔ جب اس کے سونے کا یقین ہو گیا تو میں ادھر ادھر گاڑی کی چابی ڈھونڈنے لگی، لیکن آج پھر چابی غائب تھی۔ میں مایوس ہو چکی تھی جب اچانک ہی میری نظر عدنان کے کوٹ پر پڑی۔ میں نے جلدی سے کوٹ کی تلاشی لی تو مجھے گاڑی کی چابی مل گئی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے چابی اٹھائی اور گاڑی کی جانب لپکی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کھولی تھی۔ گاڑی میں سے اٹھنے والی بدبو نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے سے ناک لپیٹا اور گاڑی میں گھس گئی۔ میں آج گاڑی کی اچھی طرح تلاشی لینا چاہتی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز غور سے دیکھی، گاڑی کی سیٹوں سے لے کر کھڑکیوں تک۔ پھر میں گاڑی کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں نے ہر چیز کا بغور جائزہ لیا۔ مجھے گاڑی میں سوائے ٹیشو پیپر کے ڈبے اور ایک بسکٹ کے پیکٹ کے سوا وہاں سے کچھ نہ ملا۔ مجھے گاڑی سے اٹھنے والی تعفن زدہ بدبو کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ میں مایوس سی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ اب میرے پاس عدنان سے پوچھنے کے علاوہ کوئی حل نہ تھا، مگر میں اسے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے عدنان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس اب واحد حل یہی بچا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات جب عدنان گھر سے باہر نکلے گا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر سے نکل جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کہاں جاتا ہے، اس کی کیا سرگرمیاں ہیں۔ شام کو عدنان نیند سے بیدار ہوا تو وہ تب بھی نقاہت زدہ ہی تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولا، تھکاوٹ نہیں اتری یار۔ کھانا کھانے کے بعد عدنان ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ اب وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ میں خود اس سے مخاطب ہوتی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتا، ورنہ تو وہ سارا دن خاموش رہتا تھا۔ عدنان کی یہی بیگانگی مجھے اندر ہی اندر ڈسے جا رہی تھی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا ہی کہ وہ غلط صحبت میں پڑ چکا ہے، لیکن مجھے اس کے راز تک پہنچنے کے لیے کوئی سرا تو چاہیے تھا نا۔ اسی لیے جب رات میں عدنان بن ٹھن کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تو میں نے بھی ٹیکسی روک لی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے عدنان کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہہ دیا تھا، لیکن یہ کیا، عدنان تو ایک بڑے سے ہاسپٹل کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں چلا گیا، لیکن میں گاڑی میں ہی بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ 2 گھنٹوں کے بعد ہاسپٹل سے نکلا تو اس کے ایک ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ پھر عدنان ساری رات سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ یہ سب میرے لیے عجیب تھا، مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ پھر میں عدنان کے گھر واپس آنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی لوٹ آئی تھی۔ عدنان معمول کی طرح صبح ہی گھر لوٹا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکن صاف واضح تھی، البتہ آج اس کے ہاتھ میں ایک شاپر موجود تھا جو وہ ہاسپٹل سے لے کر نکلا تھا۔ میں نے انجان بھر کر اس سے پوچھا، اس شاپر میں کیا ہے؟ تو وہ بولا، وہ مجھے ہلکا سا بخار تھا، اسی وجہ سے جسم میں درد بھی تھا، تو میں ڈاکٹر سے دوائی لے آیا ہوں۔ عدنان دوا کھا کر سو چکا تھا، جبکہ میں اس کے سرہانے بیٹھی اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ عدنان کون تھا؟ عدنان ایک کروڑ پتی انسان تھا، اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ عدنان میرا شوہر تو تھا، مگر میرے لیے وہ بالکل اجنبی تھا۔ آج میرے دل میں سوال اٹھ رہے تھے، کیا میں نے عدنان کے ساتھ شادی کر کے گھاٹے کا سودا کیا تھا؟ لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا، مگر پھر بھی میرا دل اب بجھ سا گیا تھا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، میرے شوہر کی مجھ میں عدم دلچسپی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ عدنان کا راز بھی تو نہیں کھل رہا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، عدنان کمزور ہوتا چلا گیا، اس کی آنکھوں کے نیچے سے حلقے پڑنے لگے، اس کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ہم چائے پی رہے تھے، عدنان کا جی متلانے لگا، وہ بھاگ کر باتھ روم کی جانب گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی تو یہ دیکھ کر تو میں دہل ہی گئی تھی کہ اس نے خون کی الٹی کی تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا، عدنان کو
ब्लड कैंसर है, जो कि लास्ट स्टेज पर है। इनके पास सिर्फ 1 महीने की ज़िंदगी बची थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मुझे हर चीज़ से नफरत हो चुकी थी। अदनान अपनी बीमारी से वाकिफ था। वो अक्सर मुझे दिलासे दिया करता था कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दिन यूं ही मैं और अदनान बैठे थे जब वो बोला, फ़ायज़ा, मेरे मरने के बाद तुम अपनी वालिदा के घर चली जाना। इद्दत पूरी करने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। इस शादी से तुम्हें कुछ नहीं मिला, मगर उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा दूसरा शौहर तुम्हें खूब खुशियाँ देगा। अदनान की ये बातें हथौड़ी की तरह मेरे वजूद पर बरस रही थी। उस रात मुझ पर एक इंकिशाफ हुआ था कि मुझे तो अदनान से शदीद मोहब्बत है। मैं जो समझती थी कि मैंने अदनान से शादी महज उसकी दौलत की खातिर की थी, वो गलत था। मुझे तो अदनान से मोहब्बत थी। मैं तो अपने शौहर के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अदनान का ट्रीटमेंट जारी था, मगर डॉक्टर्स पुरुमीद नहीं थे। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था। मैं चाहती थी कि किसी तरह वक्त थम जाए और मेरे शौहर को कुछ ना हो, लेकिन मेरे चाहने से क्या हो सकता था। 15 दिन चुटकियों में कट चुके थे। अब पीछे 15 दिन बाकी रह गए थे। मैं सारी सारी रात रोती रहती, चाहे नमाज से ना उठती। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी दुआ कभी किसी के लिए नहीं की थी जितनी मैंने उन दिनों अपने शौहर के लिए की थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। एक दिन मैं और अदनान बैठे एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे जब उसे डॉक्टर की कॉल आई थी। वो डॉक्टर से बात कर रहा था जब मेरे कान उस पर ही लगे हुए थे। क्या वाकई मेरी बीमारी का इलाज मिल गया है? वो खुशी से उछल पड़ा था, जबकि मेरा तो दिल खुशी से फटने वाला हो गया था। अदनान अभी भी डॉक्टर के साथ ही बात कर रहा था। मेरे इलाज पर खर्चा कितना आएगा? ओह नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है। मुझे मुझे नहीं करवाना इलाज। अदनान ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। मैं हैरत में डूबी हुई उसके उतरे हुए चेहरे को देख रही थी। मैं बोली, क्या हुआ अदनान? इलाज पर खर्चे की तुम क्या बात कर रहे थे? तुम तो करोड़पति इंसान हो, तुम्हारे लिए इलाज कहाँ मुश्किल है? वो मेरी बात सुनकर रो पड़ा और बोला, मेरा इलाज बहुत महंगा होगा, इतना महंगा कि उस इलाज के बाद मैं करोड़पति नहीं रहूँगा। मुझे ये घर तक बेचना पड़ जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे। अदनान की बातों ने मुझ पर इंकशाफ किया था कि दौलत और पैसा तो सानवी चीज़ें हैं। यह ऐशो इशरत तभी अच्छी लगती है जब हमारा दिल अंदर से खुश हो। मैंने एक भी लम्हे की ताखिर किए बिना कहा, तो बेच डालें सब कुछ, मुझे तुम्हारी जिंदगी हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन वो ना ही करता रहा। फिर बोला, फ़ायज़ा, मैं इन आसाइशात के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलफर्ज मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इन सब चीज़ों को दाव पर लगा भी दिया, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? तुम तो गुर्बत से शदीद नफ़रत करती हो। तुमने अपने बचपन की मंगनी भी इसीलिए तो तोड़ी थी क्योंकि तुम्हारा मंगेतर गरीब था। अदनान की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। भला उसे कैसे मालूम हुआ था कि मेरी मंगनी के मुतालिक? लेकिन इस वक्त मैंने इन बातों पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी थी। मैं बोली, अदनान, मैं तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अदनान मुस्कुरा दिया था। उसने अपना इलाज करवाने की हामी भर ली। अदनान ने अपनी आलीशान कोठी बेच दी। अब हमने 2 मरले का छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था, लेकिन बहरहाल यह मकान मेरे वालिदैन के घर की निस्बत फिर भी अच्छा था। अदनान हर रोज़ अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता, मगर मेरे लाख इसरार करने पर भी वो मुझे साथ नहीं लेकर जाता था। अदनान कहता था, तुम मेरी हालत नहीं देख पाओगी। यूँ आहिस्ता आहिस्ता अदनान की सेहत बेहतर होने लगी थी। मुझसे हर आसाइश छिन गई थी। बड़ा घर, अच्छा खाना, खूबसूरत लिबास और काम वाले मुलाजमीन। लेकिन मुझे इस सब का कोई मलाल नहीं था। बस मेरा शौहर ठीक हो गया था, मेरे लिए यही बहुत था। लेकिन अदनान ने मेरे साथ वादा किया था कि वो ये सब आसाइशें एक बार फिर मेरी झोली में डाल देगा। अदनान अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, ठीक ठाक। उसने फिर वही सरगर्मियाँ शुरू कर ली थी। वो अब फिर हर रात गायब होने लगा था। गाड़ी को वैसे ही लॉक लगाए रखता था। मैंने हर चीज़ बर्दाश्त कर ली, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे इस शादी से मिला ही क्या था? न शौहर की मोहब्बत और ना ही दौलत। मैंने अब इरादा कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला करके ही रहूँगी, आर या पार। सारी रात बाहर गुजार कर जब सुबह अदनान घर वापस आता तो मैं बिल्कुल नॉर्मल बातचीत करती। मैंने उसे शक नहीं होने दिया था कि मुझे उसकी ये सरगर्मियाँ नापसंद हैं। अब मैंने एक बार फिर से अदनान का पीछा करने की ठानी थी।
میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ہر راز فاش کر کے ہی رہوں گی۔ اس رات عدنان پھر گھر سے نکل گیا تھا، میں بھی اس کے پیچھے ہی نکل پڑی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، ایک ٹیکسی میں کیا تھا پیچھا۔ عدنان نے اپنی گاڑی شہر سے نکال کر دور قصبوں کی جانب موڑ لی تھی۔ وہ تنگ و تاریک راستوں سے گزر رہا تھا، میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ آخر آج مجھے اپنے شوہر کے متعلق کون سا راز پتہ چلنے والا تھا؟ عدنان نے اپنی گاڑی کو مچھلی بازار میں جا کر روک دیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر وہ اتنی دور مچھلی خریدنے کیوں آیا تھا؟ مچھلی تو بڑی آسانی سے شہر میں سے بھی مل جاتی ہے۔ خیر، میں عدنان کو دیکھتی رہی۔ وہ مچھلی بازار کے ایک جانب بنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے اپنا پیارا نفیس لباس تبدیل کر رکھا تھا۔ اب اس نے ایک گندا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ وہ تھیلا اٹھا کر ایک ریڑھی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مچھلی بازار کی بدبو سے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں ہمت کر کے عدنان کی جانب بڑھی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر رک گئی۔ عدنان نے میری جانب دیکھا تو اس کی ہمائیں اڑ گئیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ان ریڑھیوں سے اسے دور لے گئی۔ وہاں بدبو ذرا کم ہو چکی تھی۔ میں بولی، عدنان، مجھے شروع سے لے کر اب تک تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ تم بنا رکے مجھے ہر چیز بتاؤ گے، ابھی اور اسی وقت۔ عدنان کے چہرے پر بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ اب اس کے پاس سچ بولنے کے سوا اور کوئی حل نہیں تھا۔ وہ بولا، فائزہ، میں تمہارے محلے میں جب شفٹ ہوا تھا تو ایک دن میں نے تمہیں کالج سے واپس آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں دل و جان سے تم پر فدا ہو چکا تھا۔ میں ہر روز تمہارے راستے میں کھڑا ہونے لگا تھا، مگر تم نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ شکل و صورت سے بھی میں معمولی ہی تھا، اور تم تو پریوں سے بھی بڑھ کر تھیں۔ میں نے ایک محلے دار دوست سے کہا تھا کہ مجھے فائزہ بہت پسند آئی ہے، تو وہ مجھ پر ہنس پڑا۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگا تھا۔ وہ بولا، جا یار، پہلے آئینہ دیکھ کر آ، پھر اپنی حیثیت دیکھنا، کہاں تم اور کہاں فائزہ۔ فائزہ نے تو اپنے ہیرو جیسے منگیتر کو فقط اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ اچھا کماتا نہیں تھا۔ فائزہ، میں کہاں اچھا کماتا تھا؟ میرا تو خود بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ میں تو ذات کا مچھیرا ہوں، مچھیرا۔ عدنان کی باتیں سن کر مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی جبکہ وہ اپنی داستان سناتا جا رہا تھا۔ میرے والد اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بارہا کہا تھا کہ میں آوارہ گردی چھوڑ کر ان کی ریڑھی سنبھال لوں، مگر میں کہاں سننے والا تھا ان کی۔ انہوں نے آخر کار مجبور ہو کر مجھے کرائے پر گاڑی دلا دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ چلو میں ڈرائیور ہی بن جاؤں، مگر یہ بھی مجھے فائدہ مند کام نہیں لگا تھا۔ اس طرح مجھ سے زیادہ کمائی تو گاڑی کے مالک کے گھر پر بیٹھے بٹھائے ہو جاتی۔ لیکن جب تمہیں دیکھا تو میں اپنے آپ کو ہی بھول گیا تھا۔ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک واحد حل یہی تھا کہ میں تمہیں اپنی جھوٹی عمارت سے متاثر کرتا۔ یوں میں نے ایک دن تمہیں کالج سے لفٹ دی اور سارا راستہ جھوٹی فون کالز کرتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے متاثر ہو جاؤ گی، اور دیکھو تم متاثر ہو بھی گئی۔ تمہاری خاطر میں نے جھوٹ بولا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ میرا رشتہ لینے آتے تو تم لوگ ایک لمحے میں ہی ان کی چال ڈھال سے ہماری اصلیت جان جاتے، اور یوں تم مجھے کبھی حاصل نہ ہوتی۔ میں نے ایک دوست کے توسط سے بینک سے قرضہ لیا، اسی قرضے سے پوش علاقے میں کرائے پر گھر لیا، تمہارے اخراجات اٹھائے۔ لیکن جب وہ پیسے بھی ختم ہونے لگے تو میں نے اپنے والد کی ریڑھی پر رات میں مچھلی فروخت کرنی شروع کر دی۔ میں بگڑا ہوا لڑکا تھا، ساری زندگی عیاشی ہی کی تھی، لیکن اب جب ساری رات مچھلی فروخت کرتا، اپنی گاڑی میں مچھلی سپلائی کرتا، تو میں کمزور ہونے لگا تھا۔ ایک دن میرے دوست نے مجھے دیکھا تو بولا، یار تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک ترکیب سوجھی تھی۔ میں نے اپنی بیماری کا ناٹک کیا۔ اس ناٹک میں میرے دوست نے اپنے جاننے والے ڈاکٹر کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور میری دولت بک گئی۔ دولت ہوتی تو کیا میں مچھلیاں بیچتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہاری محبت میں ہی کیا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم میرا سچ سن کر میرے ساتھ کیسا سلوک کرو گی۔ عدنان کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے گھر واپس چلی گئی تھی۔ ساری رات روتی رہی۔ میں اس کرائے کے گھر میں چل پھر کر ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کرائے کا گھر میرے والدین اپنے ذاتی گھر سے تو بالکل بھی بہتر نہیں تھا۔ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ میں دولت کی چاہت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے اس رات یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں عدنان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کے گھر میں ہی
اس سے بیگانی بن کر رہوں گی جب تک وہ میرے دل سے اپنے لیے میل صاف نہیں کر پاتا۔ آپ بتائیں، کیا میرا فیصلہ درست ہے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔